بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا۔ اچانک میری ملاقات ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ سے ہوئی۔ پھر میں نے پاؤں کی آواز سنی۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا، یہ بلال ہے۔ پھر میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ میں نے اس محل کو دیکھنے کے لیے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اے عمر، تیری غیرت نے میرے قدم روک لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا اور اچانک ایک عورت کو دیکھا۔ وہ ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عمر کا ہے۔ اے عمر، پھر مجھے تیری غیرت یاد آئی تو میں پلٹ آیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میں آپ کے بارے میں غیرت کا اظہار کس طرح کر سکتا ہوں؟ یہ دونوں روایات بڑی وضاحت سے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی بڑی خوش نصیبی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنت میں محل دیکھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بھی عیاں ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد محبوب ترین شخصیت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مردوں میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا باپ۔ میں نے عرض کیا، پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب، پھر دوسرے بہت سے افراد کا نام لیا۔ زمانہ نبوت سے جنت کی بشارت۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک باغ میں بیٹھا تھا۔ ایک آدمی دروازے پر حاضر ہوا۔ اس نے اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی سناؤ۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہیں بھی جنت کی بشارت سنائی۔ انہوں نے بھی اس بشارت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی۔ پھر تیسرا آدمی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت سناؤ، لیکن اسے بتا دو کہ اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سامنے پایا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ارشاد دہرایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور ساتھ ہی کہا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ والسلام جاری ہے۔